بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ آج بروز اتوار حضور داتا علی حجویری المعروف گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے 978ویں عرس پاک کی تقریبات جو ہے ان کا آغاز ہو چکا ہے، کہ جس کے اندر پوری دنیا سے قراء حضرات اور ثنا خانان حضرات اور پوری دنیا سے علماء، مشائخ، صوفیاء، مجذوب جو ہیں وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شاعر مشرق، شاعر اسلام، مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ آپ جو ہیں فارسی کلام کے اندر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم۔ حجویر افغانستان کے ایک گاؤں تھا، غزنی کے ایک محلے کا نام تھا حجویر۔ چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر رہے تو فرمایا سید حجویر کہ حجویر کے سردار ہیں مخدوم امم اور گروہوں کے مخدوم ہیں۔ مخدوم صوفیاء، اولیاء، مشائخ کے لیے جو ہے یہ تعظیم لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اولیاء، مشائخ، علماء، عوام ان کے جو ہے آپ مخدوم ہیں کہ آپ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ مرکد او پیر سنجر را حرم کہ آپ کا مزار پاک، آپ کا روضہ پاک جو ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند ان کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب وہ یہاں پر تشریف لائیں 40 دن انہوں نے چلہ کیا، پھر یہاں سے جانے لگے تو فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، بند ہائے کوہسار آساں گسیخت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے جو دور دراز کے جو راستے تھے اور مشکل ترین جو راستے تھے پہاڑی، ان کو آپ نے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ طے کیا۔ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت کہ آپ نے ہندوستان کی سرزمین کے اندر ایسی تبلیغ کی کہ آپ نے سجدے کا بیج بو دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی یہاں پر آ کر جو ہے وہ تبلیغ کی، اسلام کی یہاں پر اشاعت کی، اسلام کو یہاں پر آپ نے پھیلایا۔ پاسبان عزت ام الکتاب آپ جو ہے قرآن کریم کی عزت کے محافظ ہیں، قرآن کریم کی عزت کے داتا صاحب محافظ ہیں، خود بھی عمل کرنے والے تھے اور قرآن کریم کے احکامات پر لوگوں کو بھی عمل کرانے والے تھے۔ از نگاہش خانہ باطل خرام کہ آپ کے توجہ مبارک کی برکت سے، آپ کے تبلیغ کی برکت سے جو ارد گرد بت خانے تھے جہاں پر لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ بت خانے جو ہے وہ ویران ہو گئے۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت کہ پنجاب کی سرزمین جو ہے وہ آپ کے دم قدم سے جو ہے وہ زندہ ہیں۔ صبح ماں از مہر او تابندہ گشت اور ہماری صبح جو ہیں وہ آپ کی روشنی کی وجہ سے جو ہے وہ چمک رہی ہے کہ یہاں پر جس کو جو ہے وہ سہولتیں مل رہی ہیں، جو اولیاء بنتے ہیں، جو اولیاء اور ولی بنتے ہیں تو وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہاں سے جا کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الاولیاء فی الہند کہا جاتا ہے اور بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ یہاں پر آتے رہیں اور یہاں پر آ کر جو وہ حاضری دیتے رہیں۔ عاشق و ہم قاصد تیار عشق آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے خود بھی جو ہے وہ دین سے محبت کرنے والے تھے اور محبت کی جو تیز رفتار سواری تھی اس کے جو ہے وہ آپ قاصد بھی تھے۔ از جم بینش آشکار اسرار عشق کہ آپ کی پیشانی مبارک سے جو ہے عشق کے اسرار، رموز اور بھید جو ہیں وہ جو ہے وہ بے نقاب ہوئے۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ نے جو ہے بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور آج کل جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو ان میں سے اکثر کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں تو ساتھ ہی علامہ اقبال علیہ الرحمہ ان کے مزار کے اوپر بھی حاضری دیتے ہیں۔ یقینی طور پر حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ کا مسلک جو ہے وہ قادری مسلک تھا۔
آپ عقیدت مند تھے، داتا صاحب کی بارگاہ میں سحری کے وقت حاضر ہوا کرتے ہیں اور وہاں پر مراقبہ کیا کرتے، وہاں سے فیض حاصل کیا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر یہ الفاظ بیان کیے کہ صبح ما از مہر اوتا بندہ گشت، اور پھر فرماتے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ یہاں جس کو فیض مل رہا ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آپ داتا صاحب جا کر دیکھیں، زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، خواہ کوئی عالم ہے، خواہ کوئی حافظ ہے، خواہ کوئی قاری ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی فوج میں ہے، بلکہ بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں جب وہ اپنا عہدہ سنبھالتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں، وزیر مشیر وہاں پر جاتے ہیں، بڑے بڑے سلطان جو ہیں 1000 سال تقریباً ہونے کو ہیں وہاں پر آئے اور اپنی جو ہے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہاں پر انہوں نے اپنی حاضری جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی تقریبات جب شروع ہوئی ہیں تو وہاں پر پوری دنیا سے، پورے پاکستان سے جو ہیں وہ قاری حضرات آئیں گے، اور جو قرات کی محفلیں ہوتی ہیں وہ سننے والی ہوتی ہیں، اور جو وہاں پہ نعت شریف کی محافل ہوتی ہیں وہ سننے والی ہوتی ہیں۔ وہاں پر علماء کے جو بیانات ہوتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ 3 دن جہاں پر وہاں پر ذکر نہ کیا جاتا ہوں۔ بڑے بڑے مجذوب، بڑے بڑے اللہ کے ولی جو ہیں وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ آپ کو داتا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ دینے والے ہیں، گنج بخش اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خزانے لوٹانے والے ہیں، فیض عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی مخلوق جو ہے وہ آپ سے فیض حاصل کرتی ہے، مظہر انوار تجلیات ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات کی آپ کے مزار پاک کے اوپر بارش ہوتی ہے۔ ناقصانہ پیر کامل، جو ناقص ہیں ان کے لیے آپ کامل پیر ہیں، کامل آرا رہنما، اور جو کامل ہیں ان کے لیے آپ رہنما ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی شیخ نہ ہو، جسے کوئی شیخ کامل نہ ملے، پیر نہ ملے، وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ ہدایت دے دے گا۔ تو کشف المحجوب پڑھنے سے وہ کتاب ہی اس کی ایسی رہنمائی کرے گی کہ گویا کہ اس کو جو وہ زندگی کے اندر شیخ مل چکے ہیں۔ اور حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جس کے پاس مدینہ شریف جانے کے لیے پیسے نہ ہوں وہ داتا دربار جا کر جو وہ حاضری دے دیں، یہاں سے سلام پیش کریں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش ہو جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔